السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرات محترم، ہمارے گزشتہ درس میں اذان اور اقامت کے ڈبل کلمات جو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ حنین سے واپسی کے موقع پر سن 8 ہجری میں شوال کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان اور اقامت سکھائی اس کا بیان گزر چکا، اور اب اس جامع ترمذی کی یہ ایک روایت ہے جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، جس میں اذان کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یعنی جلدی اذان کہنی چاہیے یا تیزی سے کہنی چاہیے، اسی طرح اقامت جلدی ہو یا تیزی سے کہنی چاہیے، اس بارے میں اور دیگر چند احکامات ہیں جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کیے ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم اذان دو تو آہستہ آہستہ اور ٹھہر کر دیا کرو، یعنی ہر کلمہ پر سانس توڑ دو اور وقفہ کیا کرو، اور جب اقامت کا ہو تو رواں یعنی تیزی سے اقامت کہا کرو، اور اپنی اذان اور اقامت کے درمیان اتنا جو فاصلہ کیا کرو کہ جو شخص کھانے پینے میں مشغول ہے وہ فارغ ہو جائے، اور جس کو استنجا کا تقاضا ہے جا کر اپنی ضرورت سے فارغ ہو لے، اور جب تک مجھے دیکھ نہ لو تو کھڑے نہ ہوا کرو نماز کے لیے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت منقول ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جس میں اذان کا طریقہ، اذان میں مقصود آواز کو بلند کرنا ہے تو کس طریقے سے بلند کی جائے، وہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا ہے۔ حضرت سعد قرظ جو مسجد قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے مؤذن تھے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دیتے وقت وہ اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں دے لیا کریں، اپنے کانوں میں ڈال لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایسا کرنے سے تمہاری آواز زیادہ بلند ہو جائے گی۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح جو شخص اذان کہے اقامت بھی وہی کہے، تو یہ اگلی حدیث مبارکہ میں اس طرح کے احکامات بیان فرمائے ہیں کہ جو شخص اذان کہے تو اقامت بھی وہی کہے۔ حضرت زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ فجر کی نماز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تم اذان پڑھو۔ میں نے اذان پڑھی۔ اس کے بعد جب اقامت کہنے کا وقت آیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اقامت وہ کہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق فرمایا کہ اس سدائی نے اذان پڑھی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جو اذان پڑھے وہی اقامت کہے، یعنی کہ قاعدہ یہ ہے کہ جو اذان پڑھے اقامت بھی وہی کہے۔ اس روایت کو جامع ترمذی، سنن ابی داؤد اور اسی طرح سنن ابن ماجہ میں بیان کیا گیا۔ تو یہ اذان اور اقامت کے چند احکامات ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور آنے والی ساری امت کو قیامت تک کے لیے سکھائے ہیں۔ تو قاعدہ اصول یہی ہے کہ جو اذان کہے وہ وہی اقامت کہے، جو اصل مؤذن ہو اقامت کا بھی وہی مستحق ہے۔ جہاں پر مؤذن مقرر نہ ہو
تو وہاں پر اقامت کوئی اور بھی کہہ سکتا ہے، جو اذان کہے ضروری نہیں کہ وہی اقامت کہے، بلکہ جو مؤذن مقرر نہیں تو اذان کہہ دے اور اقامت کسی اور کو کہنے کا حق بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مسائل، اذان کے مسائل اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔